ویلکم بیک ناظرین، بدستور ہمارے ساتھ موجود ہے بیرسٹر سیف۔ بیرسٹر صاحب، آج بلوچستان محض اکبر بگٹی کے مرڈر کی وجہ سے علیحدگی کے دہانے پہ کھڑا ہے، جس کا سراسر کریڈٹ جو ہے وہ جنرل مشرف کے اس میں جاتا ہے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ جنرل مشرف کا یہ کارنامہ ان کو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے یاد رکھنے کے لیے کافی ہوگا؟ پہلی بات، بلوچستان ہرگز اکبر بگٹی کے واقعے کی وجہ سے پاکستان سے علیحدگی کا فیصلہ یا جو بھی وہاں پہ صورتحال ہے اس کا اکبر بگٹی سے کوئی اکبر بگٹی کی ہلاکت کی کس جگہ پہ اپریسیشن آئی ہے؟ اچھا میں بتاتا ہوں، اپریسیشن اگر نہیں آئی تو ان سرداروں کی، ان بلوچستان کے ان وڈیروں کی، ان جاگیرداروں کی جن کے قبضے کے نیچے بلوچستان کی عوام سسک رہی ہے، مر رہی ہے، چلا رہی ہے، یہ ان کی حرکات اور ان کی پالیسیاں ہیں جس کے سر یہ کام اگر ہو رہا تھا تو پہلے سے ہو رہا تھا۔ یہ کولو پہ جب سے راکٹ حملہ ہوا تھا اس کے بعد سے ہی یہ ذاتی دشمنی نکالنی شروع کی۔ مان لیا آپ نے نا کولو پہ حملہ ہوا تھا نا، اور ایک نہیں کئی حملے ہوئے تھے، اور کولو پر راکٹ حملے سے پہلے بگٹی میں، سوئی میں، پاکستان کی فوج کی چھاؤنی پر، سوئی گیس کی تنصیبات پر حملے ہوتے رہے۔ ایف سی کے جوان مارے گئے، فوجی جوان مارے گئے، عام لوگ مارے گئے، بے تحاشا مارے گئے، اور کئی مہینوں کے بعد فوج نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے خلاف آپریشن کیا جائے۔ جب آپریشن ہوا، آپریشن میں ایک دن ایک پہاڑ کے غار میں، کولو کے علاقے میں فوج اور اکبر بگٹی کا آمنا سامنا ہوا۔ اس لڑائی میں اگر اکبر بگٹی کی جان جاتی ہے تو ساتھ میں پاکستانی فوج کے افسران، اعلیٰ افسران کی بھی جان جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ بات چیت ہو رہی تھی، اس میں دھماکہ ہو گیا اور وہ اس کی جان چلی گئی۔ اچھا، اب یہ کہنا اس وقت میں بھی ٹیلی ویژن دیکھ رہا تھا، میری سمجھ میں آج تک ایک بات نہیں آئی، آپ سامنے آئے تو میں نے کہا پوچھ ہی لوں۔ غار بیٹھ گئی تھی، غالباً یہی وجہ بتائی گئی تھی اکبر بگٹی صاحب کی ہلاکت کی۔ اکبر بگٹی نے چشمہ بھی لگا رکھا تھا، وہ چشمے کی اینک نہیں، یعنی وہ چشمہ اس کا نہیں ٹوٹا، شیشہ اس کا نہیں ٹوٹا۔ یہ کون سی غار بیٹھی تھی کہ جس میں شیشہ یا انہوں نے اتار کے باہر تھرو کر دیا تھا تاکہ مرنے سے پہلے وہ بغیر چشمے اللہ میاں کے پاس جائیں؟ 2005 میں پلانٹیشن میں کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ میں بتاتا ہوں، میں آپ کو پلانٹیشن آپ اس کو کہہ لیں یا اس کو آپ ایک سائنسی حقیقت کہہ لیں کہ 2005 میں زلزلہ آیا تھا، ٹھیک ہے، اور کتنے ہزاروں لوگ بلڈنگوں میں دب کے مر گئے، اور ان میں سے کتنے سینکڑوں جو ہے وہ کئی دن کے بعد صحیح سلامت نکل آئے، اور ان میں سے کئیوں نے چشمے بھی پہنے تھے اور کئیوں کے پاس موبائل فون بھی ٹھیک صحیح سلامت تھے، بالکل ٹھیک ٹھاک تھے۔ کئی لوگ نکلے، ہاں میں نے کیا آپ کے ٹی وی چینلز کی آپ پرانی کوریج دکھا۔ دوسری بات، غاروں میں لوگ دب جاتے ہیں، کئی میل نیچے غار ہوتے ہیں، ان میں لوگ دب جاتے ہیں، نکال لیے جاتے ہیں۔ یہ کوئی بات ہوئی ہے کہ چشمے جو ہے وہ ٹوٹ گئے تو یا سلامت رہ گئے، اس کا مطلب ہے کہ یہ فوج نے کروایا؟ میرے خیال میں یہ تو لاجک ہی غلط ہے۔ لیکن دیکھیں، جب آپ اکبر بگٹی کے قتل کے مارے جانے کو قتل کہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ آپ اس پوری فوج کو ایک قاتل فوج قرار دے رہے ہیں جو اس آپریشن میں انوالو تھی، ٹھیک ہے۔ ایک لاجیکل سی بات بنتی ہے، کیونکہ اگر پرویز مشرف خود وہاں جاتا، پتہ چلتا اس کو کہ جی اکبر بگٹی اس غار میں موجود ہے، خود جاتا یا اپنے کسی کارندے کو، ذاتی کارندے کو بیچ کے کہتا کہ جاؤ اسے گولی مار دو، پھر تو لاجیکل بات بنتی ہے کہ پرویز مشرف نے قتل کروایا۔ یہ ایک منٹ میں ذرا بات پوری کر لوں۔ اس واقعے کی تفتیش ہونی چاہیے، یہ میں خود کہتا ہوں، میں نے اپنے جلسوں میں، ٹی وی پروگرامز میں برملا کہا ہے۔ میں 3 واقعات کی بات کرتا ہوں۔ ایک، میں اکبر بگٹی کے قتل کی بات کرتا ہوں کہ وہ قتل کے محرکات کیا تھے، ہونا چاہیے تھا، سب کچھ ہونا چاہیے، اور اس وقت نہیں ہوا۔ چلیں اس وقت ہم یہ کہہ دیتے ہیں پرویز مشرف نے اپنا جرم چھپانے کے لیے کیا۔ آج کرائیں، آج آرمی کے ان تمام کور کمانڈر سے لے کر نیچے کے تمام اہلکاروں کو آپ تفتیش کریں کہ وہ واقعہ کیا ہوا تھا۔ باقی جو لوگ ہیں ان کو بھی کریں، عدالتی کمیشن بنائیں، اور ایک بنا ہوا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں ابھی تک آپ کے سامنے بھی ان کی کوئی کارروائی نہیں ہے۔ دوسری بات، جو آپ کا لال مسجد کا واقعہ ہے، اس پہ بھی میں دعویٰ کرتا ہوں، آپ کمیشن بنائیں، اس کمیشن کو کہیں کہ وہ پوری تحقیقات کرے، جس طرح کی شفاف تحقیقات وہ سمجھ، اور میں کہتا ہوں افتخار چودھری صاحب کو ذاتی طور پر اس کمیشن کا انچارج بھی بنا دیں، تاکہ تحقیقات کے بارے میں کسی کو یہ شک نہ ہو کہ اس نے کسی پرویز مشرف صاحب کسی ذاتی تعلق یا فائدے حاصل کرنے کے لیے یہ تحقیقات پر پردہ ڈالے۔ آپ کرائیں، اگر آپ کو ثابت ہو جاتا ہے، جس طرح یہ ایک جھوٹا کہانی ڈالتے ہیں ہر وقت کہ جی لال مسجد میں ہزاروں بچیاں ماری گئیں، ان بچیوں کے لواحقین کو آپ انفارم کریں، اخبار میں اشتہار دیں، ٹی وی پہ اشتہار چلائیں کہ جی لائیں ان کے نام، کون سی بچی جو ہے وہ شہید ہوئی ہے اس لال مسجد میں، میں اس کی ماں ہوں، میں اس کا بھائی ہوں، میں اس کا باپ ہوں، میری بچی تھی، وہ یہاں تھی اور اب مجھے نہیں مل رہی۔ اب لائیں، کریں، کوئی ایف آئی آر ہے، کوئی ایسا شخص آیا آپ کے ٹی وی چینل پہ، کوئی آیا جس نے یہ کہا ہو کہ جی میری بچی وہاں پہ شہید ہوئی ہے یا غائب ہوئی ہے؟ پورا ملک جھوٹ بول رہا ہے ماں سوائے پرویز مشرف اور ان کے ترجمان۔ نہیں، جھوٹ نہیں بول رہا، پورے ملک کا ایک پرابلم ہے اور پورے عوام کا ایک پرابلم ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ کسی بات کو بغیر تصدیق کیے، بغیر تحقیق کیے اعتماد کرنے والا، اعتبار کرنے والا، اور اس کو آگے پھیلانے والا بہت بڑا منافق ہوتا ہے۔ جو اللہ رسول کی کتابوں سے لاتے ہیں، نہیں، کیا مطلب؟ نہیں، اپنی سر کے اے سی کراچی میں لائٹ دے نہیں پا رہی تو وہ اشتہار چلا دیتی ہے،
اللہ رسول کا نام لے کر کے کہ جی بجلی کا ضیاء اور فلانی چیز کا ضیاء. میں آپ کے اے سی کی بات نہیں کر رہا, اے سی ہاں نہیں میری بات سنیں, میں نے ایک بڑی سمپل توجیحات جو ہے نا, توجیحات کو بھی آپ رہنے دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں الزام ہے, الزام کو آپ گواہوں کی روشنی میں شہادت سے ثابت کرتے ہیں, یہ طریقہ ہوتا ہے. میں اگر کہوں یہ گھڑی آپ نے چوری کی پہنی ہوئی ہے تو کیا یہ اس کا مطلب ہے سب لوگ کہنا شروع کر دیں ہاں یہ چوری کی ہے؟ بھائی پہلے میں ثابت تو کروں گا کہ یہ گھڑی میں نے واقعی چوری. اب اگر آپ پرویز مشرف پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ اس نے ہزاروں بچوں کا قتل عام کیا, ایک منٹ تو پہلے تحقیق کر کے ثابت تو کریں. اگر ثابت ہو جاتا ہے پرویز مشرف کی گلے میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو پھندہ ڈلوا کے دوں گا. لیکن اگر جھوٹ ہے تو پھر شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو جھوٹ بول کر. سر اکبر بگٹی کا قتل اس وقت طے نہیں ہو گیا تھا جب جنرل مشرف نے ٹی وی پہ سب کے سامنے بیٹھ کر کے یہ کہا تھا کہ یہ 1947-48 نہیں ہے, جب تم مار کر کے پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ گے وہاں سے ہٹ کروں گا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا. ہاں کیونکہ آج کل پاکستان پلان ہو چکا تھا نا. نہیں پلان نہیں تھا, لڑائی پری پلانڈ مرڈر, لڑائی تھی اور لڑائی لیکن لڑائی آپ نے پہلے سے طے کر لی تھی کہ اب صرف لڑنا ہے. بھائی بات چیت کہاں ہوئی تھی؟ جو بندوق اٹھا کے پہاڑوں پہ چڑھ گئے تھے لڑائی انہوں نے طے کر دی تھی. چوری شجاعت کو بیچ میں ڈالا تھا آپ نے, اس کے بعد چوری شجاعت نے میڈیا پہ بیٹھ کر کے یہ کہا ہے کہ میرا رول بہت محدود کر دیا گیا تھا. اچھا اب میں چودھری شجاعت کی بات کرتا ہوں. چودھری شجاعت صاحب گئے اور انہوں نے وہاں پہ بات چیت کی. مشاہد حسین صاحب گئے, انہوں نے وہاں بات چیت کی. کئی اور لوگ گئے, انہوں نے بات چیت کی. بات چیت کا کرنے کا مطلب کیا تھا کہ ان کو بھیجا گیا کہ آپ صلح صفائی کے ذریعے ان کو منوا لیں. اس کے جب وہ جاتے تھے ڈیرہ بگٹی اسی وقت ان کے موجودگی میں جو ہے وہ راکٹ اٹیک ہوتے تھے اور گولے گرنا شروع ہو جاتے تھے. کس سے آپ مذاکرات کرتے؟ خالی پتھروں سے مذاکرات کرتے؟ مذاکرات اس سے کیے جاتے ہیں جو مذاکرات کے لیے تیار ہوتا ہے. اگر کوئی مذاکرات کے جواب میں بندوق کا فائر کرتا ہے تو پھر آپ بندوق کا فائر ہی کرتے ہیں. اور جو پرویز مشرف صاحب نے یہ کہا تھا, میں تو یہ ڈسون نہیں کر رہا, پاکستان کی فوج کے پاس بڑے بڑے زبردست قسم کے سائنٹیفک ہتھیار ہیں اور آج کل وہ میزائل ہیں کہ جو ہیٹ سیکنگ بھی ہوتے ہیں اور جن کے اندر آپ کمپیوٹرائز ڈیٹا فیڈ کرو تو وہ جا کے ٹارگیٹ کو ہٹ کرتے ہیں. تو پرویز مشرف نے یہ کہا تھا, بالکل کہا تھا. لیکن اس کے باوجود ہم امریکہ سے نہیں لڑ سکتے تو فائدہ امریکہ سے تو اس لیے نہیں ٹیکنیکل ایڈوانسمنٹ کا فائدہ نہیں ہے نا سر. ضرورت ہی نہیں ہے. جب ان کے کہنے میں پورا ملک کی چابی ان کے حوالے کر دی جاتی ہے تو پھر فائدہ کیا ہے اس تکنیکی ڈیولپمنٹ کا؟ کوئی چابی نہیں ہے. اچھا آگے بڑھتے ہیں. آپ کوئی چابی بتا دیں, جو تالا بتا دیں جس کی چابی ان کے حوالے کی گئی ہو, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ بھی اسی طرح کا پروپیگنڈا ہے جس طرح کے مشرف صاحب فرماتے ہیں کہ شارٹ کٹ عزیز صاحب نامی جو ایک وزیر اعظم آپ نے امپورٹ کیا تھا وہ بحیثیت وزیر اعظم ملک کی ایگزیکٹو اتھارٹی تھے, اسی لیے وہ لال مسجد میسیکر اور چیف جسٹس کے خلاف جو ریفرنسز تھے ان کے براہ راست ذمہ دار تھے. دنیا جانتی ہے کہ وزیر اعظم آپ کے لیے ایک شیلٹر تھا جسے آپ نے سب کے سامنے اپنے کیموفلیج کے لیے استعمال کیا تھا, ورنہ آپ نے 9 سال تک مطلق العنان حکمران کے طور پہ ملک کو گورن کیا. تو وہاں اس کی شیلٹر کی کیا ضرورت پڑ جاتی ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں, شیلٹر کے لیے نہیں استعمال کیا گیا تھا, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک پارلیمنٹ تھی, ایک الیکشن تھا, اس الیکشن کے نتیجے میں ایک پارلیمنٹ وجود میں اور اس پارلیمنٹ کے اندر سے ایک کابینہ بنائی گئی اور جو بھی نام آپ نے اس کا لیا وہ شخص وزیر اعظم بن گیا. اور اس سے پہلے وہ وزیر معاشیات تھا, کیا اقتصادیات کا منسٹر تھا. ان کی قابلیت کی قسمیں کھاتے تھے مشرف صاحب. تو مشرف صاحب اگر میں بھی کہوں تو حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنی فیلڈ کے اپنے شعبے کے تو وہ ماہر ہیں, پوری دنیا میں ان کا نام ہے. آگے چل کے سامنے بھی آئی نہیں اسٹاک ایکسچینج اور بہت سارے دیگر معاملات. تو وہ ماہر ہوتے ہیں نا, ماہر تو اب اگر کوئی ماہر, آپ بھی تو ہاں میں بھی ماہر قانون ہوں, بعض اوقات میں بھی مقدمے ہار جاتا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ماہر قانون اپنے آپ کو نہیں کہلا سکتا. وہ ماہر فائنانس تھے تو انہوں نے ظاہر ہے کوئی آپ آگے پیچھے اور داؤ بھی سیکھے ہوں گے. تو یہ تو ایک روٹین. تو آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے, اتنے ماہر تھے وہ اور آپ لوگ اتنے گئے گزرے. دیکھیں حکومتی فیصلے کسی ایک شخص کے فیصلے نہیں ہوتے, ایک پورا سے میکینزم ہوتا ہے. لال مسجد کا واقعہ یا مشرف صاحب چھٹیوں پہ گئے ہوئے تھے جس وقت یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی, شارٹ کٹ عزیز جو یہ سارے کام کر رہے تھے, مشرف صاحب کہاں تھے؟ نہیں, مشرف صاحب پاکستان میں ہوتے تھے اور فیصلوں میں شریک ہوتے تھے. اور مشرف صاحب فیصلوں میں شریک ہوتے تھے نا. ہاں, مشرف صاحب نے کبھی بھی کسی فیصلے کی ذمہ داری کو تسلیم کرنے سے انکار نہیں کیا. انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ جی میں اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود می, اٹ واز شوکت عزیز. انہوں نے یہ کہا ہے اور وہ یہ کہہ سکتے ہیں اور وہ ٹھیک کہہ سکتے ہیں کہ مجھے ایسے بتایا گیا تھا یا مجھے اس طرح سے گائیڈ کیا گیا تھا. دیکھیں آپ کو اگر آپ کا کوئی اگر میرا کوئی جونیئر مجھے کہتا ہے کہ یار اس مقدمے میں آپ یوں یہ آرگومنٹ لیں, ہو سکتا ہے میں بعض اوقات اس پہ اعتماد کر کے آرگومنٹ لے لوں اور وہ غلط ثابت ہو جائے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, ہوتا ہے. لیکن وائکیریس لائبلٹی کا جو کنسیپٹ قانون میں ہے اس کے تحت مشرف صاحب یقیناً الٹیمیٹلی ان فیصلوں کے جو آخری نتائج تھے وہ انہوں نے ہی بھگتے. اور آج اگر وہ ملک میں ان پر اعتراض ہوتا ہے, ان پر تنقید ہوتی ہے تو وہ انہی فیصلوں کی وجہ سے ہوتی ہے. تو وہ اپنی غلطیوں کو مانتے ہیں. ان کی یہ دلیل تو غلط ثابت ہو گئی نا کہ وہ رسپانسبل نہیں تھے ان سارے معاملوں کے. نہیں, میں یہ نہیں وہ بھی رسپانسبل تھے. وہ ون آف کورس وہ میکینزم تھا نا, وہ ان کی بیان کی تردید ہو گئی. جس وقت مشرف صاحب کا مسلط کردہ وزیر اعظم اسٹاک ایکسچینج اسکیم کے ذریعے ملک کو لوٹ رہا تھا, جس وقت ان کی کابینہ پرائیویٹائزیشن کے ذریعے مکالہ کر رہی تھی,
اس وقت مشرف صاحب کہاں تھے؟ میں دوبارہ یہی سوال کرتا ہوں سر. آپ نے یہ جو بات کی نا، یہ آپ نے پھر وہی روٹین والی وہ تھڑے والی ہوٹل جی ہاں جی ہاں جی والی بات نہیں ہوتی، ٹرک ڈرائیور ہوٹل پہ جو گپے لگتی ہیں نا، عام لوگ یہی سوال کرتے ہیں نا سر. پرائیویٹائزیشن جب ہو رہی تھی تو اس کی پرائیویٹائزیشن کی حتمی اپروول کہاں سے آئی سر ہے؟ سن تو لینا. اب میں اگر آپ کو یہ کہہ دوں کہ سر وہ آج امریکہ والوں نے مریخ پہ تیل دریافت کر لی اور کل وہاں سے پائپیں لگ جائیں گے، سی این جی کا مسئلہ اور پیٹرول کا مسئلہ حل ہو جائے گا، تو یہ ایسی بات ہے جو آپ نے کی. دیکھیں میری بات سنیں، آپ کہتے ہیں نا کہ پرائیویٹائزیشن میں گپلے ہوئے، باقی چیزوں میں گپلے ہوئے، اسٹاک ایکسچینج میں گپلے ہوئے، یار کوئی کیس لے کر تو آ جائے نا. آج تو کوئی پرابلم نہیں، مشرف صاحب کا ڈنڈا آج تو موجود نہیں ہے نا، 4 سال سے تو یہی اسٹیل لوگ مل میں کوئی گھپلا نہیں ہوا تھا. نہیں ثابت کریں نا، کوئی گھپلا نہیں ہوا. وہ ثابت کر لیں. سپریم کورٹ بلا وجہ چیخ رہی تھی. سپریم کورٹ کیوں چیخ رہی تھی؟ سپریم کورٹ نے تو اس کی اخبار پرائیویٹائزیشن نہیں کو پڑھتے تھے منع. میرے میں تو خیال سپریم میں. کورٹ کو اس کے فیصلے سے اتفاق نہیں کرتا، مجھے تو پتہ ہے. یہ ایک الگ بات ہے سر، لیکن سپریم کورٹ کہہ تو رہی تھی. سپریم کورٹ کا وہ حکم کہ اسٹیل مل کو پرائیویٹائز نہ کیا جائے 4 سال پہلے جس تناظر میں دیا گیا تھا، آج حالات نے ثابت کر دیا کہ اگر اسٹیل مل پرائیویٹائز ہو جاتی تو شاید وہ ایک منافع بخش ادارہ ہو جاتا، وہ کوڑے کا ڈھیر نہ ہوتا جہاں پہ اب صرف کچرے میں آئرن بک رہا ہے. لیکن جہاں تک اس قسم کے الزامات کا تعلق ہے، 4 سال سے تو مشرف صاحب نہیں ہے نا، وہ ملک سے باہر ہیں. ٹھیک ہے اچھا، آپ کا یہ نقطہ، آپ کا نقطہ بریک کے بعد تفتیش کر کے اس کو ثابت بریک کے بعد یہ ڈسکشن جاری رکھیں گے. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد ملتے ہیں.